جواہر لال نہرو کے والد موتی لال نہرو کامیاب وکیل، بزنس مین اور سیاستدان تھے۔ وہ دلی، الہ آباد اور کلکتہ میں پریکٹس کیا کرتے تھے اور 1900 کے شروع میں لاکھوں روپے ماہانہ کماتے تھے۔ وہ 2 بار آل انڈیا کانگریس کے صدر بھی رہے۔ بڑے نہرو صاحب خود سیاستدان تھے، مگر وہ اپنے بیٹے جواہر لال نہرو کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ وہ انہیں صرف وکیل دیکھنے کے خواہاں تھے، انہیں لاٹھی اور جیل سے بچائے رکھنا چاہتے تھے۔ والد نے بیٹے کو شاہی خاندان کی طرح پڑھایا، نوابوں جیسی پرورش کی، کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم دلائی، اور جب یہ بیرسٹر بن کر ہندوستان واپس آئے تو انہیں الہ آباد میں اچھے کلائنٹس لے کر دیے۔ لیکن جواہر لال نہرو کمیونسٹ ذہن کے مالک تھے اور سیاست میں آ کر معاشرے میں مساوات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ والد نے بہت سمجھایا، مگر جب دال نہ گلی تو ایک دن جواہر لال نہرو کی الماری سے سارے قیمتی سوٹ، جوتے، سگار نکالے اور اپنے دوستوں کے بچوں میں تقسیم کر دیے، اور ان کی جگہ کھدر کے 2 پاجامے اور 3 کرتے لٹکا دیے، ہاتھ سے بنی جوتی رکھوا دی۔ جواہر لال نہرو کے کمرے سے سارا فرنیچر بھی اٹھوا دیا گیا۔ فرنیچر پر کھردری دری اور موٹی چادر بچھائی گئی۔ خانسامہ کو حکم دے دیا گیا کہ تم کل سے صاحبزادے کو جیل کا کھانا دو گے، اور بیٹے کا جیب خرچ بھی بند کر دیا گیا۔ جواہر لال نہرو رات کو مسکراتے ہوئے والد کے پاس آئے۔ بڑے نہرو صاحب اس وقت ایک ناول پڑھ رہے تھے جس کا نام تھا وار اینڈ پیس۔ بیٹے نے پوچھا، کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ موتی لال نے نظریں کتاب سے اٹھائیں اور نرم آواز میں جواب دیا، میں تم سے ناراض ہونے والوں میں آخری شخص ہوں گا۔ چھوٹے نہرو نے پوچھا، پھر آپ نے اتنا بڑا آپریشن کیوں کر دیا؟ والد نے بیٹے سے کہا، صاحبزادے، تم نے جو راستہ چنا ہے اس میں جیل، بھوک اور خواری کے سوا کچھ نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم آج ہی سے ان تمام چیزوں کی عادت ڈال لو۔ دوسرا غریب کے پاس اعتبار کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا انتہائی سوچ سمجھ کر دوسروں پر اعتبار کرتے ہیں۔ تم اگر عام آدمی کی بات کرنا چاہتے ہو تو تمہیں عام آدمی کی طرح نظر بھی آنا ہوگا۔ تم انگلینڈ کے سوٹ اور اٹلی کے جوتے پہن کر غریب کی بات کرو گے تو کوئی تم پر اعتبار نہیں کرے گا۔ میں نہیں چاہتا دنیا میرے بیٹے کو منافق کہے۔ آج سے تم وہ کپڑے پہنو گے جو غریب پہنتا ہے، تم اتنے پیسے خرچو گے جتنے غریب کی جیب میں ہوتے ہیں۔ جواہر لال نہرو نے والد کا ہاتھ چوما اور پھر مرتے دم تک کھدر کے کپڑے اور دیسی جوتے پہنے اور غریبوں جیسا سادہ کھانا کھایا۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ ایسی لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ پوری دنیا میں لیڈروں کا تعلق عموماً بڑے گھرانوں سے ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں، یہ اندر سے رجے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ جب سیاست میں آتے ہیں تو زندگی سادہ گزارتے ہیں، سادگی اور غریب پروری کا تحفہ ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یہ عام آدمی کی صرف باتیں نہیں کرتے، عام آدمی نظر بھی آتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ ہم ڈرٹی پالیٹکس کے ایک خوفناک جوہر میں گوتے کھا رہے ہیں۔ ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں غریبوں کی باتیں ضرور کرتی ہیں، لیکن ان کے لیڈروں کا لائف سٹائل، ان کی شخصیت ان باتوں سے میچ نہیں کرتی۔ یہ پارٹیاں سیاسی پارٹیوں کی طرح نہیں، یہ سیاسی خاندانوں اور پولیٹیکل کارپوریشنز کی طرح چل رہی ہیں۔ میرا خیال تھا یہ صورتحال وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، پارٹیوں کا ارتقا ہو جائے گا اور ان میں سے کوئی جواہر لال نہرو یا اندرا گاندھی نکل آئے گا، مگر افسوس ایسا نہیں ہو سکا۔ ملک خوفناک سیاسی بحران کا شکار ہو گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ماضی میں کیا کرتی رہیں، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں۔ ان دونوں پارٹیوں نے اقتدار تک پہنچنے اور اقتدار میں رہنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کون سا کندھا استعمال کرتی رہیں، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ لیکن جب مریم نواز اور بلاول بھٹو آئے تو میرا خیال تھا کہ دونوں جماعتیں ماضی سے بہت کچھ سیکھ چکی ہوں گی، اب یہ ایک دوسرے کو سیاسی دھوکہ نہیں دیں گی، یہ صاف ستھری اور با اصول سیاست کریں گی اور ان کی نئی نسل ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے ماضی کی غلطیاں زیادہ قوت کے ساتھ واپس آئیں، انہوں نے سیاسی جوہر میں تعفن بھی پیدا کر دیا۔ اس بار دونوں پارٹیوں کے بزرگوں نے اپنی اپنی بندوقیں نوجوان قائدین کے کندھوں پر رکھ کر چلائیں اور دونوں نئے لیڈروں کی کریڈبلٹی تباہ کر کے رکھ دی۔ میدان میں مریم نواز اور بلاول بھٹو لڑتے رہے، یہ استعفوں کی گردان کرتے رہے۔ دوسری طرف آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف مذاکرات کھیلتے رہے۔ کیا یہ وہ اصولی نظریاتی سیاست تھی جس کے لیے آپ عوام کا سمندر سڑکوں پر دیکھنا چاہتے تھے؟ ہمیں یہ ماننا ہوگا
دونوں جماعتوں کے بزرگ قائدین نے نئی نسل کا سیاسی کیریئر تباہ کر دیا۔ آج پی ڈی ایم اگر کامیاب نہیں ہوتی، آج اگر دونوں جماعتوں کے اراکین استعفے نہیں دیتے، آج اگر یہ گورنمنٹ نہیں جاتی، تو بلاول بھٹو اور مریم نواز دونوں کی کریڈبلٹی ختم ہو جائے گی، اور یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور تینوں سیاسی جماعتوں کا ایشو بہت کلیئر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ اگر آپ ہماری مدد سے اقتدار میں آتے ہیں تو پھر ہمیں تسلیم کریں، ہماری جڑیں کاٹنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی تعیناتی کرتے ہیں، ہم بڑے ہیں۔ ایشو صرف یہ ہے کہ ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ نون لیگ کو مسلسل پیغام دیا جا رہا ہے کہ پارٹی شریفوں کو سائڈ پر کر دے، نواز شریف اور مریم نواز دونوں کسی قیمت پر قبول نہیں۔ پارٹی شریف خاندان کے علاوہ کسی کو بھی وزیر اعظم نامزد کر دے، کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ میاں نواز شریف ایک وقت پر اس آپشن پر راضی ہو گئے تھے، لیکن پارٹی کے اندر 5 وزیر اعظم پیدا ہو گئے اور ان میں سے ہر وزیر اعظم نے مین گرڈ سے ڈائریکٹ کنڈا لگا لیا۔ یہ اپنے لیے ووٹ بھی جمع کرنے لگے۔ یہ کوشش میاں نواز شریف کو بری لگی، انہوں نے 5 سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میاں شہباز شریف پر بھی سمجھوتا ہو گیا تھا، لیکن عمران خان دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ مہرہ یا دونوں ٹیموں کا بلہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہمیں آج عمران خان کو داد دینی ہوگی، یہ صورتحال میں سب سے بڑے بینیفیشریز ہیں۔ عمران خان کو جو لوگ سیاسی اناڑی کہتے ہیں، میرا خیال ہے ان لوگوں کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ عمران خان آج تک آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹھیک ٹھاک انگیج رکھنے میں کامیاب رہے۔ یہ بلاول بھٹو، مریم نواز دونوں کو اپنا مہرہ بنا کر کھیل رہے ہیں۔ بلاول بھٹو پارٹی پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے تھے۔ نواز شریف، مریم نواز بھی اپنے انکلز کی بیساکھیوں سے نکل کر بھائیوں پر انحصار کر رہی تھی۔ یہ اپنی ٹیم بنا رہی تھی، ان میں عوامی اپیل بھی ہے اور یہ کراؤڈ کو بھی پل کر رہی ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں مستقبل کے قائد تھے، لیکن عمران خان دونوں پارٹیوں کے استعفوں کے موقف اور حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے کہ داموں سے ہوا نکال کر دونوں نئے قائدین کا سیاسی کیریئر داؤ پر لگا دیا۔ لیکن عمران خان نے دونوں پارٹیوں کے استعفوں کے موقف اور حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے کہ داموں سے ہوا نکال کر دونوں نئے قائدین کا سیاسی کیریئر داؤ پر لگا دیا۔ حکومت مریم نواز کو گوربا چوف کہتی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز اگر اسی طرح چلتی رہی تو یہ سال 2 سال میں پوری پارٹی تباہ کر دے گی۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ کے سارے انکل جانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی۔ مریم نواز نے اس ایشو پر انکلز کی رائے مسترد کر کے ایکسٹریم پوزیشن لے لی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بلاول بھٹو بھی اپنے استعفوں کو اٹامک استعفے کہتے رہے، مگر اس بڑک کا کیا نتیجہ نکلا؟ زرداری فیکٹر جیت گیا، بلاول بھٹو کی سوچ ہار گئی۔ مولانا فضل الرحمان سے دوسری بار دھوکہ ہو گیا۔ پہلی بار نون لیگ نے فائدہ اٹھا لیا اور میاں صاحب ملک سے باہر چلے گئے۔ اس بار پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت 5 سال پورے کرے گی اور گورنر راج نہیں لگے گا کا وعدہ لیا گیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ یہ سیاست ہمارے ملک کی ڈرٹی پالیٹکس ہے۔ ملک کی دونوں سیاسی جماعتیں واقعی ہی اپنی نئی قیادت کو قائد بنانا چاہتی ہیں تو پھر انہیں 2 کام کرنے ہوں گے۔ ان سے اپنے گندے کپڑے نہ دھلوائیں۔ اگر یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو صاف انکار کر دیں۔ اپنی نئی نسل کو دھوکہ نہ دیں، عوام کے سامنے ان سے وعدے نہ کرائیں جن سے آپ کو یو ٹرن لینا ہے۔ اور دوسرا، دنیا اب بدل چکی ہے، ہم 60 یا 70 کی دہائی میں نہیں رہ رہے۔ یہ لوگ اب ہیلی کاپٹروں اور جہازوں سے اتر کر 12 لاکھ روپے کے بیگ اور جوتے پہن کر میرے بھائیوں میری بہنوں کے دعووں سے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ آپ اگر انہیں واقعی لیڈر بنانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں جواہر لال نہرو کی طرح مصیبتوں اور مشکلوں کے سمندر میں دھکیل دیں۔ یہ اہل ہوئے تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ ان سے ڈرٹی پالیٹکس نہ کروائیں، ان کا اور عوام دونوں کا جمہوریت سے یقین ختم ہو جائے گا۔ آخری مشورہ یہ بھی ہے کہ فیصلہ کر لیں کہ پارٹیاں آخر کس نے چلانی ہیں۔ آپ کے گھروں میں 18 لیڈر ہیں، یہ سب بھٹو اور نواز شریف ہیں۔ پارٹی اور عوام ان سب کی طرف حیرت سے دیکھ رہی ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس بھٹو اور کس نواز شریف پر یقین کریں۔ ناظرین، میں ہوں شہباز احمد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امپریشن اسپیکٹرم۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا
برائے مہربانی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔